اور چوتھا اس کا قرآن کا حق یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح پڑھنا سیکھ لیا ہے، اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کر لیا ہے، پھر چوتھا آپ کے اوپر ضروری اور لازمی حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ 4 حق ہیں، 4 کیٹیگری ہیں۔ پہلا قرآن کو سیکھو، دوسرا قرآن کو سمجھو، تیسرا عمل کرو، چوتھا اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ 4 حق ہیں، ان حق کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر تشریف لے آتے ہیں محترم جناب احسن محمود کھارا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے پیغمبر علیہ السلام، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام المتقین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کی محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس رات کو ہم گزار رہے ہیں اور جس رات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں مختلف بات اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں مختلف اساتذہ کرام کی نصیحتیں سماعت فرما رہے ہیں، یہ وہ رات لائلۃ القدر کی رات ہو۔ اکثر علماء محدثین بھی 27ویں رات کو لائلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اصل پتہ تو اللہ رب العزت کو ہے 30۔ مختلف جو آثار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کے، آپ کی حدیث کو دیکھ کے، چھوٹے بیٹا پیارے بیٹا نہیں باتیں نہیں کریں، ادھر کو ادھر آئے، سامنے جو قریب آئے، ان کی احادیث کو اور آپ کی باتوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے انالیسس کیا ہوتا ہے کہ 27ویں رات جو ہے شاید یہی رات وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ رات کی فضیلت بھی اس لیے ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے۔ آج قرآن کی محفل ہے، الحمدللہ شیخ محترم ہمارے بڑے بزرگ بھائی ہمارے والد کی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، بڑی محبت دیتے ہیں۔ جو انہوں نے میرے بارے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ کرے وہ سارے الفاظ میرے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے اور میں اس کے مطابق عملی تصویر بن جائے۔ ان کی یہ حسن نظر ہے، ان کے 2 ماشاءاللہ بیٹے جنہوں نے قرآن آج مکمل کیا ہے تراویح کے اندر، عمیر احمد قصوری صاحب اور عمار صاحب، دونوں بھائی بھائیوں نے قرآن سنایا، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور قرآن کے نام کی ہی آج محفل سجی ہے۔ تو آج کی رات ليلۃ القدر کی رات ہو اور ہمارا یہ بیٹھنا اللہ قبول فرما لے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے اندر ليلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت دی ہے، اور یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ليلۃ القدر کی رات کو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر
یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس کے پیچھے بھی قرآن کا تعلق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جبریل امین لے کے آئے کتاب تو وہ سارے نبیوں سے، سارے فرشتوں سے افضل، اور جن کے پاس قرآن لے کے آئے وہ نبی جناب محمد رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل، اور یہ خود کتاب بھی ساری آسمانی کتابوں اور زمینی کتابوں سے افضل، اور اوتھینٹک کتاب جس کے اندر ایک حرف بھی ڈاؤٹ والا نہیں ہے، کہ وہ کتاب اللہ رب العزت نے جس کا اس کے ساتھ ناطہ جوڑا وہ بلندیاں ہی پاتا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو قرآن آتا ہے۔ یہاں تک کہ احد کے میدان کے اندر شہادتیں ہوئی، صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کو دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال کرتے، اللہ کے نبی بتائیے قبر کے اندر سب سے پہلے کس کو داخل کریں؟ اللہ کے نبی کہتے جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، جو قرآن زیادہ پڑھتا تھا، اس کو پہلے قبر کے اندر اتارنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جانے لگتے، اپنی جگہ کسی کو خلیفہ مقرر کرتے تو دیکھتے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ معیار قرآن تھا، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو عزت بخشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت کہتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری جو ہے بستیوں کو، بہت سارے لوگ اور بہت ساری جو ہے یہ کاس رکھنے والے لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے، مختلف گروہوں کو۔ کس وجہ سے عزت دی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے عزت دی۔ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو نہ سمجھا، نہ قرآن کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا، نہ قرآن کو سیکھا، نہ قرآن کو اپنے لیے سبجیکٹ سمجھا، نہ قرآن کو اپنے لیے مشعل سربراہ سمجھا، نہ ہی قرآن کو اپنا تھیسس بنایا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، یہ سارے وہ ہیں جن کو میں نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ان کو پس پش ڈال دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ پیچھے بات وہ قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے اتار کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، ہم نے قرآن مدورس سوال پڑھا۔ اگر قرآن کو واقعی ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، ضابطۂ حیات سمجھیں، اگر قرآن کو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہمارے لیے یہ زندگی گزارنے کا پیٹرن اللہ رب العزت نے دیا ہے، روٹ میپ دیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا تو اس کے مطابق چلانا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا اور حافظ صاحب کے پیچھے یہ سن لیا، سمجھ لو ہم کامیاب ہیں، سمجھ لو یرفعون، ہم بھی اس سیرے کے اندر آگے یرفعون بہذا الکتاب، کتاب کی وجہ سے اللہ عزت دے گا، وہ یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر ہم نے اس قرآن کو اس مطابق سمجھا کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ پیٹرن اللہ رب العزت نے دیا ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے دیا ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں پھر حقیقت بات میں ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں تو ہماری کیٹاگری پہ چینج ہو گئی۔ پھر ہمیں پرکھنا کیسے ہے؟ پرکھنا ایسے ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے ہمارے لیے حکم نازل کیا ہے،
کیا ہم نے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اڈاپٹ کر لیا؟ کیا ہم نے اس قرآن کو، اس حکم کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کر لیا؟ اپنی یہ 5-6 فٹ کے جسم پہ قرآن کا اثر آ گیا؟ کیا قرآن نے جو واضح الفاظ کے اندر یہ کہا تھا لوگوں نماز کو قائم کرنا، ایک مرتبہ نہیں، کتنی بے شمار مرتبہ اللہ نے نماز کے قیام کا کہا، اگر آج ہم پھر بھی بے نماز ہیں پھر قرآن نے ہم پہ کیا اثر کیا؟ اگر قرآن نے ہمیں یہ کہا تھا کہ لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہماری زبان پھر بھی جھوٹ بولے قرآن نے ہم پہ کیا اثر کیا؟ اگر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے بھلا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ہم پھر بھی غیبت کریں، پھر قرآن کا اثر آپ پہ نہیں ہوا؟ اگر قرآن کے اندر اللہ نے یہ اتارا تھا دوسرے کے اوپر آپ نے الزامات نہیں لگانے، کردار کشی نہیں کرنی، دوسرے کے کردار کو چھاننا نہیں ہے، اگر تو ہم نے اس قرآن سے بات آگے سمجھے قرآن ہم پہ اثر کر گیا، اگر ہم اس سے بات نہیں آئے سمجھے قرآن نے ہم پہ اثر نہیں کیا، ہم یدعو بہ آخرین کے اندر آگے ہیں، ہماری کیٹیگری یدعو بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ بہت ساروں کو ضائع کر دے گا، بستی کے اندر ڈال دے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا تو قرآن نے واضح کہا سود نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، سود کے کاموں سے آپ نے 100 کو دور چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے سود کو چھوڑ دیا سمجھ لو قرآن نے ہم پہ اثر کر دیا، یرفع بہذا الکتاب کے اندر ہم ہیں، اگر ہم اس کے علاوہ پھر وَیَضَعُ بِهِ آخرین کے اندر ہیں۔ اگر قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دنیا یہ تمہارے لیے کھیل تماشا ہے، آخری باتیں ہیں، بات اپنی ختم کرنے والا، اگر قرآن نے ہمیں یہ کہا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ لعب و لعب ہے، اس کے اندر صرف کھیل تماشا ہے، یہ دنیا نے تمہیں دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال بکری کے مردہ بچے کے برابر دی ہے کہ یہ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کا مردہ بچہ، اس کی حیثیت آپ کے ہاں ہے، ایسے دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں، ایسے حیثیت۔ اگر پھر بھی ہمارا شب و روز اس دنیا کے محور کے اندر گزر جائے، اگر ہمارا صبح اور شام وہ اللہ رب العزت کو بھول کے یہ دنیا کمارے کے اندر، دنیا کو راضی کرنے کے اندر گزر گیا، پھر سمجھ لیجئے کہ وَیَضَعُ بِهِ آخرین کی کیٹیگری ہمارے لیے اللہ نے بیان کی ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے اس فرمان کو مان لیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے شب و روز کو گزارا، زندگی کا ہر لمحہ آخرت کے لیے گزارا، یہ زندگی جو ہے اس کو عارضی سمجھ کے، اس کو صرف ٹیمپریری زندگی سمجھ کے گزارا، پھر سمجھ لیں یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کیٹیگری ہماری ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے پھر بھی دنیا کو اپنا محور بنایا، رمضان گیا نمازیں گئی، رمضان گیا تلاوت گئی، رمضان گیا دین کے ساتھ تعلق گیا، رمضان گیا ٹوپی گئی، رمضان گیا داڑھی گئی، رمضان گیا یہ دنیا کی خرافات آ گئی، رمضان گیا لوڈو ویسے چلے گی، رمضان گیا ہماری تاش ویسے چلے گی، رمضان گیا ہمارا ویسے ہی دنیا داری کو چلانے کے لیے شب و روز گزرے گا، تو پھر سمجھ لیں وَیَضَعُ بِهِ آخرین، ہم اس کے کیٹیگری کے اندر آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر قرآن نے پھر تبدیلی نہیں لے کے آیا۔ قرآن تو تبدیلی چاہتا ہے، جیسے رمضان تبدیلی چاہتا ہے قرآن بھی ایسے تبدیلی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر،
صحابہ کیسے قرآن کو سمجھتے تھے. قرآن اترا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تم نے اونچی آواز کے اندر بات نہیں کرنی، منع کر دیا. ایک صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی، مسجد سے غائب ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کدھر ہے وہ؟ نظر نہیں آتا. وہ گھر روتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، میری آواز کہیں اونچی ہو جائے گی، میرے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے منع کیا مومنو، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہی اللہ کے نبی نے بلا لیا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا اللہ کے نبی میری آواز اونچی ہے، میری قدرتی آواز اونچی ہے، قرآن اترا ہے، میں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہیں میں مسجد میں گیا اونچی بات کی، میرے اعمال برباد نہ ہو جائے. یہ ہے کہ ہر بات پہ قرآن کی بات کو فوقیت دینا. آج ہم نے قرآن رکھا صرف چومنے کے لیے، سینے لگانے کے لیے، تبرک کے لیے. قرآن کی بات کو فوقیت نہیں ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، ہمارے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں، اس پہ ہمارا 100% یقین بھی ہے، لیکن قرآن کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور ہماری کیٹیگری یرفع بہذا الکتاب اقواما اس کے اندر لے آئے. یہ دعا کیا کرو یرفع، اس صیغے کا اللہ تعالی ہمیں عملی تصویر بنا دے. ہم اس صیغے کے مصداق بن جائیں. یہ جو پہلا جملہ ہے یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کی عملی تصویر ہمیں بنا دے، اس کے مصداق ہمیں ٹھہرا دے. اللہ کی قسم اگر اس کے مصداق ہم ٹھہر گئے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. آج حافظ قرآن نے کوئی عزت ملی قرآن کی وجہ سے، کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کہیں گے اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اٹھ اقرا ورتقے، اٹھ اور سیڑھیاں چڑھتے جا جنت کی. انا منزلتک آخری الآیہ، تیری منزلت آخری آیت ہے، جہاں تجھے قرآن یاد ہے جتنا وہاں تک تو چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہو جائے گا وہاں تیری آخری منزل ہے جنت کی. آخرت میں بھی اس قرآن کی وجہ سے عزت ہے. تو جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ. لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے قرآن کتاب کوئی پڑھے جانے والی ہے تو وہ بھی قرآن ہے. ہم نے اس کو ثواب کے لیے پڑھا، حالانکہ یہ ہمارے لیے تھیسیز ہے، تھیسیز. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے. اور اگر میں برصغیر کی بات کروں نا، اپنے ہندوستان اور پاکستان کی اور یہ بنگلہ دیش کی اس ایریے کی بات کروں، اس ایریے میں اگر سب سے زیادہ غلط کتاب پڑھے جانے والی ہے تو وہ قرآن ہے. کیوں آپ صاحب؟ 95% ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. برصغیر کی بات کر رہا ہوں، عرب کی بات نہیں کر رہا. 95% ایسے ہیں. حالانکہ قرآن اتنا سینسٹیو، اتنی سینسٹیو زبان ہے کہ اس کے اندر آپ صرف لفظ کو موٹا اور بریک پڑھو تو معنی چینج ہو جاتا ہے. لمبا چھوٹا نہیں، زیر زبر کا فرق نہیں. ہمیں تو زیر زبر کے فرق کا بھی نہیں نا پتا. جہاں چھوٹا کرنا وہاں پہ لمبا ہے، جہاں پہ لمبا کرنا وہاں پہ چھوٹا ہے. اس کے ساتھ بھی معنی چینج. صرف آپ موٹا اور بریک پڑھیں نا ایک لفظ کو، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قل، قل قل هو اللہ، اس کو آپ
کل ہو اللہ پڑھ لو نا، جب ہم پڑھتے ہیں پنجابی جو قرآن ہم پنجابی پڑھتے ہیں، عربی نہیں پڑھتے، کل واللہ یہ لفظ غلط ہے، اس کا مطلب ہے کھا لو، اللہ نے کھا لو۔ ویسے کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ وہ قل کا معنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اور قل کا کیا معنی ہے؟ کھا لیجئے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اور قولو، قولو کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو یہ فرق تب سمجھ آئیں گے جب ہم قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ ہم واٹ اور ویئر کے معنی یاد رکھتے ہیں، ہمیں ہو اور واو کے معنی یاد ہیں، ہمیں یو اور آئی کے معنوں کا پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ آئی کہاں پہ لگنا ہے، سنٹینسز کا پتہ ہے، یہ پریزنٹ ٹین اور یہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ پاسٹ ہے، یہ فیوچر ہے، ان کا ہمیں علم ہے، اور قرآن کا ہمیں علم نہیں ہے، قرآن کے تلفظ کا نہیں پتہ ہمیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے ہم بھی عزت پائیں، قرآن کی وجہ سے ہم بھی عزت پائیں، دنیا اور آخرت کے اندر قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت ملے، تو پھر ہمیں قرآن کو پہلے صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزوں کو اپنی بنیاد سمجھ لو۔ اور چوتھا اس کا قرآن کا حق یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح پڑھنا سیکھ لیا ہے، اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کر لیا ہے، پھر چوتھا آپ کے اوپر ضروری اور لازمی حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ چار حق ہیں، چار کیٹیگری ہیں۔ پہلا قرآن کو سیکھو، دوسرا قرآن کو سمجھو، تیسرا عمل کرو، چوتھا اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ چار حق ہیں، ان حق کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ضمناً آئی میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے آج ہماری مجلس لگی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں جہاں پہ کوئی مجلس لگتی ہے اہل ذکر کی، تو اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، یلتمسون اہل ذکر، وہ اہل ذکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کی مجلس مل جاتی ہے تو اپنے پروں کو ان کے اوپر بچھا لیتے ہیں اور ایسے ہی آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر کرنے لگا ہوں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے کیا مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کا سوال تھا، تیری جہنم سے بچنے کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتہ کہتا اللہ ایک تو بندہ وہ تھا وہ قصدن نہیں آیا، وہ اپنے کام آیا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لا یشقا جلیسہم، جو نیک لوگوں کے پاس، قاری قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس، قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، صرف کوئی مقصد نہیں ہے، صرف بیٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں وہ بھی بدبخت نہیں ہے، وہ بھی خوش بخت ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ حقیقت بات ہے ہم کرتے کیا ہیں، حافظ صاحب نے سارا مہینہ سنایا، کوئی منہ سے یہ بھی نہیں کہتا ماشاءاللہ یہ بہت شو حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھیا، کچھ دینا لینا دور کی بات ہے، یہ بھی کہنا مشکل ہو جاتا ہے حافظ صاحب ماشاءاللہ تو صحیح سنا ہے۔ حوصلہ افزائی کے ساتھ، یہ انسانی فطرت ہے،
اللہ تعالیٰ بھی انسان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، کئی مقامات پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے نبی کی بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی انسان ہے دوسروں کو حوصلہ افزائی دے کے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی عمل ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے. کوئی بھی نیکی کا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا مہمان بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہمارے لیے بابرکت بنا دے. ہم اس رات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. مالک الملک اسی سارے تیرے کولو تیری رحمت دے طلبگار ہاں. ساڈے حال تے ایک لمحے واسطے نہ سانو چھڈ. اللہ ساڈے سب دے تمام معاملات اپنی رحمت دے نال درست فرما دے. رب العالمین ایسا کوئی نہیں کر سکتا، صرف تو ہی ایسا کرن تے قادر ہے. اللہ سب بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب بے اولاداں نوں نیک تے صالح پتر عطا فرما. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا اور متقین دا امام بنا. مالک الملک میرے بیٹے عمار اور عمیر جنہوں نے قرآن پاک تراویاں دے اندر سنایا ہے، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرما. اللہ انہاں دے اعمال حسنہ دے اندر برکت فرما. اللہ زندگی دی ہر خیر انہاں نوں عطا فرما، ہر شر تو محفوظ فرما. مالک الملک میرا بیٹا عبدالباسط یکم رمضان تو لے کے ہن تکر انہاں نمازیاں دی خدمت وچ ہر وقت مشغول رہا ہے، انہاں دی ضیافت کردا رہا ہے، اہتمام کردا رہا. اللہ میرے اس بیٹے دی زندگی دے اندر بھی برکت فرما. اللہ دے کاروبار دے اندر برکت فرما. اللہ جو نیک آرزواں نے پوریاں فرما. مالک الملک تیرے خزانے بڑے وسیع نے. اللہ جنہیں بھی اس محفل دے اندر موجود نے سب نو رزق حلال عطا فرما. ہر قسم دے حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈے مال دے اندر برکت فرما، جان دے اندر برکت فرما، اولاد دے اندر برکت فرما، کاروبار دے اندر برکت فرما، کاروبار دے اندر برکت فرما، دانے دانے دے اندر برکت فرما، ذرے ذرے دے اندر برکت فرما، سا سا دے اندر برکت فرما. اللہم بارک فی اموالنا و اولادنا واغفر لجمیعنا وطول عمرنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ اپنے اس کار مسجد محمد رسول اللہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مالک الملک دیاں رونقاں با دوبالا فرما. اللہ جنہ پورا رمضان اتنے نماز تراوی پڑھے مسجد نو رونق بخشی. اللہ انہاں دے گھراں نو رونقاں بخش. اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا. اللہ انہاں دیاں محرومیاں دور فرما. اللہ انہاں نو خوشحالیاں عطا فرما. مالک الملک جیڑا بھی نیکی وال قدم چکدا ہے اللہ تیری محبت وچ قدم چکدا ہے، اللہ او دے قدم نو بابرکت فرما. اللہ انہوں با سعادت فرما. مالک الملک ساڈی بزرگ بابا جی محمد رشید سیال صاحب اعتکاف دی وجہ تو اج موجود نہیں پروگرام دے اندر. اللہ انہاں دی سرپرستی تا دیر سانو عطا فرما اور انہاں نو صحت سلامتی عافیت والی زندگی عطا فرما. مالک الملک بھائی محمد عبداللہ سیال اللہ انہاں دی زندگی دے اندر بھی برکت فرما. اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اور متقین دا امام بنا. بھائی احسن محمود کھارا صاحب اللہ تیرے دین واسطے دیوانگی دی حد تک ترویج و اشاعت واسطے اپنا کردار ادا کر رہے. اللہ یہ کردار نو قبول فرما. اللہ انہوں پتران دیا جوڑیاں عطا فرما. اللہ ساڑھے جان تو بعد ایسے سانو عمل کرن دی توفیق دے جنہ دے سبب ساڑھے نیکیاں دے رجسٹر جڑے نے وہ جاری اور ساری رہن.
नेकियां दे सिलसिले चलते रहन, कदे भी सिलसिले बंद ना होण। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरबा जड़ियाँ खैरां साडे वास्ते मंगियां ने सानू अता फरमा। जिन्हां शरां तो सुनने पनाह मंगी अल्लाह सानू पनाह अता फरमा। अल्लाह जिन्ने कुरान दे हरूफ ने, अल्लाह इन्हां बच्चों ने तेरा कुरान पढ़िया सुनाया, अल्लाह हर हर हरफ दे बदले इन्हां नू जन्नत दियां बहारां अता फरमा और दुनिया दी हर नेमत अता फरमा। अल्लाह दुनिया दी हर नेमत अता फरमा। मालिकुल मुल्क साडा सब दा खात्मा बिल ईमान फरमा। साडे भाई डॉक्टर शाहिद साहब, भाई रफाकत साहब, उस्मान साहब और रमज़ान इस साथियां समेत मस्जिद के अंदर आते रहे, अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमा। अल्लाह जो नेक ख्वाहिशात लैके आते हैं अल्लाह पूरियां फरमा। अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सारी जिंदगी किसी एतबार नाल किसी का मुहताज ना करी, ना माली तौर पर किसी का मुहताज करी, ना जानी तौर पर किसी का मुहताज करी। अल्लाह हर तरह की सलामती और आफियत का तेरे को सवाल मंगने। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह पाकिस्तान आलम इस्लाम दियां अखां दा तारा है, अल्लाह इनू बका अता फरमा, इनू दवाम अता फरमा, इनू सलामती अता फरमा। अल्लाह अफवाज पाकिस्तान नू मजबूत फरमा। अल्लाह अफवाज पाकिस्तान अफवाज इस्लाम ने अल्लाह उन्होंने इज्जत और अजमत और गलबा अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन ने जड़े उन्होंने हदायत अता फरमा। अल्लाह अगर उन्होंने हदायत उन्होंने नसीब चो नहीं, अल्लाह अपनी नदरे गज़ब उन्होंने पा दे। अल्लाह उन्होंने दुनिया के वास्ते निशाना इबरत बना। अल्लाह सारी दुनिया आलम कुफर इस मुल्क को मिटाने वास्ते तुलिया। अल्लाह अगर तू साडे नाल होवे तो दुनिया की कोई ताकत जर्रा बराबर भी सानू नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मालिकुल मुल्क साडे सारे दे दिलों ते मुहब्बत की नज़र पा। जो जिस जरूरत का मुतकाजी अल्लाह उहदी पूरी फरमा। जो जिस महरूमी के अंदर मुबतला अल्लाह उहदी महरूमी दूर फरमा। अल्लाह जिन्ने भी साडे भैन भाई फौत हो गए ने सारियां दी कबरां नूं बुकाए नूर बना। अल्लाह जिन्हां दे माँ प्यो जींदे ने उन्होंने अपने माँ प्यो की खिदमत की तौफीक दे। तो रब्बुल आलमीन जिन्हां दे माँ बाप इस दुनिया तो चले गए ने, रब्बिरहमहुम कमा रब्बौना सिगारा, रब्बिरहमहुम कमा रब्बौना सिगारा। अल्लाह साडे वालदैन दियां कबरां नूं बुकाए नूर बना। अल्लाह जिहड़े साडियां भैणां फौत हो गई उन्होंने भी जन्नत अता फरमा। जिहड़े साडे भरा फौत हो गए उन्होंने भी जन्नत अता फरमा। भाई आसम खारा साहब इन्हां दी वालदा अक्सर बीमार रहिंदियां ने, अल्लाह उस्मान तादेर सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। हर तरह की मुहताजी तो महफूज फरमा। अल्लाह हर तरह के फ़क्र तो सानू महफूज फरमा। हर तरह की तवंगरी अता फरमा। अल्लाह साडे सब नू खैर दे नाल माला माल फरमा। अल्लाह नफस के शरारतों के शर तो महफूज फरमा। अल्लाह जो मंगया वो भी दे दे, जो नहीं मंग सके साड़ियाँ जरूरतों तो बेहतर जानना है बिन मंगे अता फरमा। अल्लाह साड़ियाँ धियां दे नसीब सोने फरमा। अल्लाह साडे पुत्रां दे भी नसीब सोने फरमा। अल्लाह सब दे नसीब सोने फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह मलक अब्दुल बासित साहब नूं भी जोड़ियां अता फरमा। एक बेटा अल्लाह एक होर बेटा बल्कि होर बेटे अता फरमा। सब ते करम फरमा फजल फरमा। हाँ जी भाई अमार ते उमैर साहब आओ, बाबा जी के वलों तोहफा कबूल फरमाओ। अमार ते उमैर यार आ जाओ, किसी वक्त आ जाया करोगे। बाबा जी वालों तामन कबूल फरमाओ। माशाअल्लाह जी, बाबा जी अल्लाह ताला जी उन्होंने जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए। अगे आके जी बाबा अगे अफसर अल्लाह ताला जी। हाँ जी एक मिनट में ठीक है। अल्लाह ताला जी बाबा जी ने कई साल तरावियां पढ़िया ने बच्चों ने मगर जी तो हम आत्मा आई तो उन्होंने बच्चों को परामर्श बुलाया साढ़े बुजुर्ग